اپنے دل میں جھانکنا کہیں تیرے دل میں نجاست تو نہیں آ گئی. اگر نجاست نہ ہوتی تو امام جس طرح خود پاک ہے اسی طرح کلام بھی پاک ہے. تو اس پاک کلام کو سنتا, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا. سامعین محترم, جب ڈھال لیتا, ڈھالنے کے بعد بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے کہ جب سلمان فارسی اپنے گھر سے نکلے تھے جنگ خندق کے لیے تو صحابی تھے, اللہ تعالیٰ نے خندق میں کیا کارنامہ انجام دیا. جب واپس پلٹے تو رسول اللہ نے فرمایا السلیمان منا اہل البیت, السلیمان منا اہل البیت, یعنی دنیا کو میرے نبی نے یہ پیغام دیا. جب صحابیت ایک درجہ بلند ہوتی ہے تو اہل بیت میں شامل ہوا کرتی ہے. جب صحابیت ایک درجہ بلند ہوتی ہے تو اچھا رسول خدا نے کیا فرمایا, منا اہل البیت, منی نہیں فرمایا. رسول خدا نے منی نہیں فرمایا, منا اہل البیت. منی میں اور منا میں کیا فرق ہے؟ اگر رسول خدا فرماتے ہیں نا منی اہل البیت, رسول خدا فرماتے ہیں سلمان میرے اہل بیت میں سے. لیکن رسول خدا نے فرمایا منا اہل البیت, یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یعنی ایک ہی وقت میں سلمان مصطفیٰ کا بھی ہے, ایک ہی وقت میں مرتضیٰ کا بھی ہے, ایک ہی وقت میں جناب سیدہ کا بھی ہے, ایک ہی وقت میں حسن و حسین کا بھی ہے, ایک ہی وقت میں مہدی کا بھی ہے. اس لیے کہ رسول خدا کو السلیمان من اہل البیت. میرے چھٹے لال ولایت سے کسی نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے اتنے صحابہ میں سے اکیلا سلمان اہل بیت میں ہوا, باقی کوئی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہم آل محمد کی شان یہ ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, ہم آل محمد کچھ نہیں چاہتے, صرف وہ چاہتے ہیں جو رب چاہتا ہے. اور سلمان نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں چاہا, وہ چاہا جو علی نے چاہا. پتہ چلا ہے درجات کیا چیز بلند کرتی ہے؟ درجات علی کا نام لینا بلند نہیں کرتا, علی کے کہنے پہ عمل کرنا درجات بلند کرتا. کہا سلمان نے کبھی اپنی مرضی پہ زندگی گزاری ہی نہیں, کچھ نہیں چاہا, وہ چاہا جو ہم آل محمد نے چاہا. اب سلمان کا مقام, اس کے بعد سلمان کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ ابو ذر. 10واں درجہ سلمان کا ہے, 9واں درجہ ابو ذر کا, 8واں درجہ ہے جناب بعض روایات میں حضرت مقداد کا اور بعض روایات میں حضرت عمار کا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, عمار سلمان جیسا ہے؟ کیا علی کا عاشق نہیں عمر؟ مولا علی کا عاشق ہے, مولا علی کا امراض ہے حضرت عمار یاسر, مولا علی کے دربان ہیں عمار یاسر. مولا علی علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی کنفیوز شخص آتا تھا نا, عمار یاسر کا ایک مقام, عمار یاسر کے اندر صلاحیت کیا تھی؟ صحابی رسول عمار یاسر, اسلام کے سب سے پہلے شہید اور اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کا بیٹا عمار یاسر, آل رسول کا عاشق عمار یاسر. صلاحیت کیا تھی؟ ہر واقعے کی تجزیہ و تحلیل کرتے تھے. کہتے جنگ صفین اپنی عروج پر تھی, ایک شخص کوفہ سے نکلا مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں لڑنے کے لیے. صلاحیت عمار یاسر بتا رہا ہوں, علی کے چاہنے والوں کا مقام بتا رہا ہوں. چلا ایک مرتبہ صفین کے میدان میں پہنچا, جب میدان میں پہنچا تو کنفیوز ہو گیا, پریشان ہو گیا. ادھر بھی نماز, ادھر بھی نماز, ادھر بھی اذان, ادھر بھی اذان, ادھر بھی قرآن, ادھر بھی قرآن. کل بھی اسی بات پہ لوگ کنفیوز تھے, آج بھی اسی بات پہ کنفیوز ہیں. سامعین محترم, جب ادھر بھی نماز, ادھر بھی نماز, ادھر بھی قرآن, ادھر بھی قرآن, ادھر بھی اسلام, ادھر بھی اسلام, سب کچھ دیکھا, ایک مرتبہ کنفیوز ہو گیا, دوڑتا ہوا آیا, کہا یا علی میں تو آیا تھا, مجھے تو یہ پتہ چلا تھا آپ جنگ کافروں سے لڑ رہے ہیں اور میں آپ کی کافروں سے جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا, لیکن یہاں پر آ کر پریشان ہو گیا ہوں. ادھر بھی اسلام ہے, ادھر بھی اسلام, ادھر بھی قرآن, ادھر بھی قرآن, ادھر بھی اذان, ادھر بھی اذان, ادھر بھی نماز, ادھر بھی نماز, میں کدھر جاؤں؟ مولا خدا کی قسم مولا کائنات نے اس کو سوال کا جواب نہیں دیا. کہا وہ صحابی رسول عمار یاسر کو دیکھ رہا ہے نا, یہی سوال جا کر عمار یاسر سے کر. یہ چلتا ہوا آیا عمار یاسر کے پاس. عمار یاسر قلب لشکر کے علمبردار تھے, کھڑا ہو گیا, کہا عمار یاسر ایک سوال لے کر آیا ہوں اور اپنی مرضی سے نہیں آیا, علی نے بھیجا ہے. اپنی مرضی سے نہیں آیا, مولا علی نے بھیجا ہے. کہا سوال کیا ہے؟ کہا میں آیا تھا علی کے لشکر میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے کے لیے, لیکن میدان میں آ کر پریشان ہو گیا ہوں. اس جگہ پر میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں؟
عمار یاسر نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور کہا تو پہلے حق کو پہچان اور پھر حق کا ساتھ دے. کہا مجھے حق کی پہچان کروائیے. کہا وہ جو سامنے تو جو مقابلے میں علم نظر آ رہا ہے نا, کہا نظر آ رہا ہے. کہا اللہ کی قسم شخص بھی یہی تھا اور جھنڈا بھی یہی تھا. میں نے اسی شخص, اسی علمدار اور اسی جھنڈے کے خلاف مائیت رسول میں بدر بھی لڑی ہے. پتہ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا جو سمجھ آیا آپ کو, جا کے سن رہے ہیں. اب حضرت عمار یاسر کنفیوز شخص کو کنفیوژن دور کرنے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہ جو سامنے تمہیں علمدار نظر آ رہا ہے نا, خدا کی قسم شخص بھی یہی تھا اور پرچم بھی یہی تھا. میں نے اسی شخص اور اسی پرچم کے خلاف معیت رسول اللہ میں نے بدر بھی لڑی ہے, میں نے احد بھی لڑی ہے, میں نے خندق بھی لڑی ہے. بس اتنا جملہ کہنا تھا. ایک مرتبہ یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر مولا کائنات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا یا علی, عمار یاسر نے مسئلہ حل کر دیا. کل جو نبی کے دشمن تھے آج علی کے دشمن ہے. کل جو نبی کے دشمن تھے آج روح بدل کے وہ علی کے دشمن بن گئے ہیں. یہ مقام ہے عمار یاسر کا امیر المومنین کی نگاہ میں, لیکن سلمان جیسے ہیں نہیں ہے. یہاں پر آ کر آج میں اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں. میری بات اگر کسی کو بری لگتی ہے میں معذرت خواہ پہلے کہہ رہا ہوں. اب یہاں پر آ کر میں اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں. ہم نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ یہ غالی ہے, یہ مکسر ہے, یہ ڈکوانا ہے. کیا کر دیا ہے؟ جو شخص اہل بیت کو اللہ مانتا ہے وہ غالی ہے, طے شدہ ہے. جو شخص اہل بیت کو اسلامی حکومت کا اقدار نہیں سمجھتا وہ شخص مقصر ہے. وہ خلیفہ بلا فصل کے معنی کیا ہیں؟ فقط زبان سے ولایت کا اقرار کرنا یا علی کی حکومت اپنے وجود پہ نافذ کرنا. اگر آپ 1400 سال کے بعد بھی علی اتنے مظلوم ہیں کہ تو علی ولی اللہ پڑھ کے بھی تیرے وجود پر علی کی حکومت نہیں, 1400 سال کے بعد بھی وہ خلیفۃ بلا فصل پڑھنے کے بعد بھی تیرے وجود پر عمران خان کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن علی کی نہیں چل سکتی. پھر تجھ سے بڑا مقصر اور مجھ سے بڑا مقصر کون ہے؟ پھر ہم سب سے بڑا مقصر کون ہے؟ یہ باتیں زبان کے اقرار کا نام نہیں, ولایت اہل بیت کردار کا نام ہے. اگر ہم حقیقی ولایت مانتے ہیں اپنے آپ کو اس ولایت کے سانچے میں ڈالیے. مشکل کیا ہے ہماری؟ مشکل یہ ہے کہ اس وقت بھی درجات تھے لیکن کبھی جناب عمار نے سلیمان کو نہیں کہا تو غالی ہے, اور کبھی سلیمان نے عمار کو نہیں کہا تو مقصر ہے. ہر ایک اپنے درجے میں اپنی معرفت بڑھانے کی کوشش کرتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد. آقا جی معذرت نہ رو حضرت پہلو لانی گال. جی میں انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. سامنے بہت بس معرفت اپنی بڑھائیے, اور معرفت ایسی جیسی بیلول کی ہے. یعنی جو مقام سلمان کا ہے, سلمان نے کبھی نہیں کہا عمار مقصر ہے, اور عمار نے کبھی نہیں کہا سلمان غالی ہے. بس اپنے اپنی معرفت کے معیار کو آپ بلند کرتے جائیے.